الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا دراصل ایک تمنا، ایک آرزو، ایک خواہش ہے جو انتہائی دل کی گہرائی میں ہوتی ہے۔ وہ نتیجہ ہوتی ہے آپ کے ویژن کا، آپ کے علم کا اور آپ کے محسوس کرنے کے انداز کا۔ چیزوں کو آپ کس انداز سے جانتے ہیں اور اس جاننے کے بعد ان کی کیا کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ ایک بندہ ہوتا ہے وہ تیز مرچیں کھا رہا ہوتا ہے، اسے وہ اچھی لگتی، دوسرا نہیں کھا سکتا۔ مرچیں تو وہی ہیں لیکن محسوس کرنے کی جو کیفیت ہے وہ دونوں کی الگ ہے۔ تو دعا اصل جو چیزوں کی حقیقت ہے اسے آپ کیسے محسوس کرتے ہیں، چیزیں کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے، یہ بندہ نہیں جانتا۔ بندہ ظاہراً دیکھتا ہے، اس ظاہر کے پیچھے کیا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر مبارک تشریف لائے تو فرمایا کچھ کھانے کو ہے، کیونکہ خانے نبوی پہ اکثر اللہ کا نام ہی ہوتا تھا۔ تو مائی صاحب نے عرض کی کہ کلیجی کا ایک ٹکڑا آپ کے لیے رکھا تھا، بچایا تھا، تو فرمایا وہ بنا لاؤ۔ تو انہوں نے جہاں سنبھال کے رکھا تھا، اس زمانے میں فریج وریج تو تھے نہیں، کسی برتن میں سنبھال کے رکھا ہوگا۔ جب انہوں نے وہ دیکھا تو وہاں ایک سیاہ پتھر پڑا، تو اٹھا لیں، بڑی حیرت سے، یا رسول اللہ یہ کلیجی رکھی تھی، یہ پتھر ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سوالی تو نہیں آیا تھا؟ یا رسول اللہ آیا تھا ایک سوالی، لیکن گھر میں یہی تھی تو ہم نے آپ کے لیے کوئی چیز بھی نہیں تھی، آپ آئیں گے دوپہر کو تو کیا تناول فرمائیں گے، تو اسے خالی لوٹا دیا، یہ رکھ لی۔ فرمایا یہ اسے دے دینی تھی، اللہ اس کی حقیقت بدل گئی۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ارنا حقیقت الاشیاء، اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا، اس سے آگاہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھنے میں چیز اور ہوتی ہے، فی الحقیقت اور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے میں چمکدار ہوتا ہے، فی الحقیقت سانپ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزوں کی حقیقت کیا ہے، اس کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے۔ انبیاء کے ارشادات کو بندہ سمجھنے کی کوشش کرے، مطالعہ کرے تو ایک حد تک اپنی استعداد کے مطابق چیزوں کی حقیقت کو جان پاتا ہے۔ جب ان کی اصلیت سامنے آئے تو اس کے مطابق اس کے دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے کہ اس چیز سے میں بچ جاؤں، یہ نقصان دہ ہے، یہ مجھے مل جانی چاہیے، یہ بڑی مزیدار ہے۔ وہ جو کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے وہ دعا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اب اس کو الفاظ کا جامع دینا، زبان پہ لانا، ہاتھ اٹھانا، یہ سارے انداز ہیں قرب الہی کے۔ صحیح، کہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو براہ راست اللہ کریم سے مخاطب ہیں، یہ بندے کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ بے شک۔ تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دل میں بات اور ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے الفاظ اور ہوتے ہیں۔ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ارد گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اب ان کے دکھانے کے لیے الفاظ اور نکل رہے ہوتے ہیں، دل میں بات اور ہوتی ہے۔ تو یہ سب دکھاوے ہیں، یہ دعائیں نہیں ہیں۔ اگر جو انتہائی دل کی گہرائی میں ہے اس کو آپ زبان تک لے آئیں اور بڑے خلوص سے لے آئیں تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح۔
لیکن اگر دعا ہی نہ ہو، نام دعا ہو، حقیقتاً دعا ہی نہ ہو، اب یہ کون سی دعا ہے کہ آپ کے دل کی گہرائی میں تو کچھ ہے، زبان پہ کچھ اور ہے؟ تو اس سے ہم اپنے جیسے انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کریم کو تو نہیں، وہ تو جانتا ہے، وہ علیم و خبیر ہے، تو وہ تو سمجھتا ہے کہ یار تیرے دل میں کچھ اور ہے، تو مجھے زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ حضرت جی جب وہ دلوں کے بھید جانتا ہے تو پھر دعا کیوں کرتے ہیں؟ دعا میں ایک مزہ ہے بات کرنے کا۔ دیکھیں نا، وہ علامہ مرحوم نے شکایت کی تھی کہ دل دارند و محبوب ندارہ، کہ ہماری قوم کے ہر فرد کو اللہ نے دل تو دیا ہے، ان کا کوئی محبوب نہیں۔ اللہ اکبر۔ دل بیٹے سے، بیٹی سے، بیوی سے، ماں سے، باپ سے کسی کو بھی ٹوٹ کر چاہتا ہو تو اس سے دو جملے بھی کہے تو باغ باغ ہو جاتا ہے۔ بھئی ہے تو وہی بندہ، اپنی بیوی ہے، اپنی بیٹی ہے، اپنی ماں ہے، باپ ہے، ہر وقت سامنے ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا ہے کہ الفاظ کا تبادلہ بھی ہو۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل وہ صحیح اپنی لذت دے جاتے۔ بات، بالکل صحیح۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک دوسرے پہ جان چھڑکنے والے بندے بھی ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، باپ بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا باپ سے، ہے نا؟ بالکل ٹھیک بات ہے، وہ نہ بھی کہیں تب بھی ہے، ہے لیکن تو زبان، الفاظ لیکن وہ دینا زبان ضروری۔ پہ لانے کی ایک اپنی لذت ہے۔ بالکل صحیح، تو بالکل جب اللہ کریم سے تعلق ہو اللہ اکبر، تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو جانتا لیکن زبان پہ لانے کی اپنی لذت ہے، انسان کو خود مزہ آتا ہے مزہ آتا ہے۔ اگر وہ اور سمجھے پھر تو۔ تخاطب الہی کا ایک اعزاز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنے بادشاہ کے بڑے وفادار ہیں، اس کے بیڈ روم میں آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، آپ پر بڑا لیکن جو بادشاہ سے بات کرنے میں مزہ ہے وہ اس میں تو نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، کسی وقت وہ آپ کا حال پوچھ لے، کسی وقت آپ اس سے حال دل کہہ لیں، کسی وقت اس کی خیریت پوچھ لیں، تو ان دو جملوں میں جو مزہ ہے وہ ساری زندگی کی سروس میں نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات۔ تو کوئی جب شک آپ کو اللہ سے بات کرنے کا موقع مل جائے، نہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام پر سوال ہوا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی رب عصائی، میرا عصا ہے، اوشو بیا غنمی، اور بہت لیے ہمارے وہاں اخرا میں سے بکریاں چراتا ہوں، وہ کام کرتا ہوں، اور بہت سے کام اس سے کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ انبیاء سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ بہترین انسان، سب سے احسن الکلام ہوتے ہیں۔ مختصر سوال تھا، ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی عصا ہے، بات ختم ہو گئی، لمبی کیوں کر دی؟ تو وہاں وہ فرماتے ہیں نا مفسرین کہ بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہانے را، من ذوق حضوری طول دادم دا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک لفظ میں دنیا کی ہر بات کا جواب ہے، آپ ہاں کہہ دیں یا نہ کہہ دیں، بات ختم، بالکل صحیح بات۔ لیکن جو حضوری کا لطف تھا اس نے بات لمبی کرا دی۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں نبی کو بھی مزہ آیا بات کرنے میں تو انہوں نے لمبی کر دی۔ بے شک، تو وہ بات کرنے کے ایک اپنا مزہ بھی ہے، ایک اعزاز اور ایک درجہ بھی ہے، ایک مقام بھی ہے، ہر کوئی تو بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ مسلم کا مقام ہے کہ ہر مومن کو اللہ نے 5 دفعہ دن میں براہ راست ملاقات کی اور مناجات کی اور بات کرنے کی دعوت، نہ کرو تو ناراض ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح بات۔ سو دعا کی حقیقت، دعا کی حقیقت وہ ہے جو آپ کے شعور اور آپ کے علم کے مطابق جو تمنا انتہائی دل کی گہرائی میں پیدا ہوتی ہے، وہ آپ الفاظ زبان پر لائیں یا نہ لائیں، وہ آپ کی دعا ہے۔ دعا ہے، بالکل صحیح۔ زبان سے آپ جھوٹ بولتے رہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ صحیح، بالکل ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم جو جھوٹ بولتے ہیں وہ کیا قبول ہو؟ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو اصل میں جو وہ دعا ہے
باقی یہ سارے اس کے انداز ہیں، ہاتھ اٹھانا، الفاظ یہ تو سے ایک بولنا۔ اعزاز ہے، انداز اعزاز ہے، تخاطب بالکل ہے، صحیح۔ بات کرنے کی ایک الگ لذت ہے۔ بزرگ لکھتے ہیں نا کہ دعا آپ کیوں کہتے ہو دعا قبول؟ کیا دعا میں یہ لذت نہیں کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بات کر لی؟ سبحان اور اللہ، قبولیت کس کو کہتے ہیں؟ نظام سبحان اللہ۔ کائنات تو آپ کے کہنے سے نہیں چلے گا، بے شک بے شک، وہ تو اس کے حکم سے چلے گا۔ اللہ آپ کا لائق کل چلے جائیں گے، آپ کو کیا پتا جہان میں کیا ہونا چاہیے؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ آپ ایک نوارد ہیں، آپ سمجھنے سے، جہان سمجھنے سے پہلے رخصت ہو جائیں گے، آپ کو تو پوری سمجھ بھی نہ آئے گی کہ نہیں؟ اللہ اس میں تو آپ مشورہ نہیں دے سکتے، کرنا تو اس نے ہے۔ آپ کو تو یہ اعزاز اس نے دے دیا کہ آؤ یار تم بھی بات کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کتنا بڑا اعزاز۔